بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 80 تا 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت میں سے نارا آگ، فیضا پھر یکا یک انتم تم منہ اس سے توقدون آگ سلگاتے ہو۔ اولیسا کیا نہیں ہے الذی وہ ذات جس نے خلقا بنایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بقادر قادر علی اس بات کے اوپر ان کے یخلقا وہ پیدا کرے مثلہم ان جیسوں کو بلا کیوں نہیں وہو اور وہ الخلاق بڑا پیدا کرنے والا العلیم جاننے والا ہے۔ انما بے شک امرہ اس کا کام ہے اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی چیز کا انجے کے یقولا وہ کہہ دیتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان پس پاک ہے الذی وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہی ہے کل شیء ہر ایک چیز کی وہ الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین، سورہ یاسین کی آخری آیات بینات ہیں جن کے اندر توحید کا بیان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے لوگوں تمہارے لیے سبز درختوں کے اندر آگ کو پیدا کر دیا ہے، جس آگ کے ذریعے سے تم اپنے چولہے دہکاتے ہو، ان میں آگ جلاتے ہو، لکم تمہارے لیے تمہارے فائدے کی خاطر سبز درخت کے اندر۔ اس سے علماء نے دو مطلب مراد لیے ہیں۔ پہلا یہ کہ درخت سبز ہوتا ہے لیکن جس وقت اس کو کاٹ ڈالا جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی، جلنے کا کام دیتا ہے۔ اور سبز درخت میں اللہ رب العالمین نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ کچھ درخت اس طرح بھی ہیں کہ سبز ہوتے ہیں، جب ان کی ٹہنیوں کو آپس کے اندر ٹکرایا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عرب کے اندر بھی لوگ مرخ نامی اور افار نامی دو درختوں کی ٹہنیوں کو آپس کے اندر ٹکرایا کرتے تھے اور ان سے آگ نکلتی تھی۔ تو یہ آگ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آگ کو ٹھنڈا رکھا ہوا ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی طرح گرم ہوتی تو پھر ہم اس سے استفادہ نہ کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر اگر ہم جو بھی چیز پکانا چاہتے تو پہلے ہی لمحے وہ جل بن کر کے رہ جاتی، لیکن دنیاوی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو پکاتی ہے۔ یہ آگ انسانوں کی ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے کھانوں کو تیار کرتے ہیں، روٹی کو تیار کرتے ہیں، مختلف اشیاء اس کے ذریعے بناتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں۔ نارا آگ کو پیدا کیا فیضا انتم منہ توقدون، پھر تم اس سے اپنے چولہوں کو دہکاتے ہو۔ اب علیسا کیا نہیں الذی وہ ذات خلقا جس نے بنایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو اس بات کے اوپر قادر کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو زمین کو بنا سکتا ہے، جو مضبوط آسمانوں کو بنا سکتا ہے، جو پہاڑوں کو بنا سکتا ہے،
جو درختوں کو بنا سکتا ہے، جو درختوں کے اندر الٹ چیز آگ کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو مار ڈالے؟ ضرور اس بات کے اوپر قادر ہے۔ کیا وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ جلا لے، دوبارہ ان کو اٹھا لے، دوبارہ ان کو زندہ کر لے؟ ضرور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بھلا کیوں نہیں۔ وہ ہوا اور وہ الخلاق، بڑا پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، اس کو بنانا آتا ہے، اس کو پیدا کرنا آتا ہے، بغیر نقشے کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے کہ جب ایک انسان کا نقشہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس کو دنیا کے اندر مار دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے بعد ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لے، اپنے سامنے ان کو حاضر کر لے۔ انما امرو، بے شک اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے، اس کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیتا ہے کن، تو فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ کن کہنا یہ بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو بنانے کا صرف ارادہ ہی کر لیتا ہے تو وہ چیز آنن فانن وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کا حل تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جب دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی کلمہ کن کے ذریعے سے ہمارے ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمارے سارے مسائل کو اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ فسبحان، وہ پاک ذات ہے۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پروردگار کہ جس کی ہاتھ کے اندر ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے اندر بظاہر انسانوں کے ہاتھ بھی عارضی طور پر اختیارات آ جاتے ہیں، وقتی طور پر یہ بادشاہ صدر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کی عارضی بادشاہیاں بھی بالکل ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سارے دنیاوی بادشاہ یہ گھنگ پڑے ہوں گے، یہ مرے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وإلیہ ترجعون، لوگوں تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ مضمون آخرت کا مضمون، یہ ہر صفحے کے اوپر، قرآن کی ہر صفحے کے اوپر یہ مضمون ملتا ہے کہ لوگوں تم نے مرنا ہے، لوگوں اس دنیا نے قیامت کے ذریعے ختم ہونا ہے، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں حاضر ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو بہترین ٹھکانہ ہوگا، جس کے برے اعمال ہوئے تو اس کا انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کے مضامین کو سمجھنے کی اور ان کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔